اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال سے آپ کا خادم گوشہ نشین معین کمالی نشست نمبر 19 میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا زیادہ تر موضوع اب تک کے پروگراموں میں ہونے والی خامیاں اور کمزوریاں ہیں، اور کچھ اپنی ذاتی معاملات ہیں جن پر گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آئندہ ہمارے پروگرام بہتر ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے کچھ خامیوں اور کمزوریوں پر قابو پا لیا ہے۔ میں اپنے بارے میں جو کچھ کہتا رہتا ہوں اس کے لیے فارسی کا مشہور مقولہ ہے، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، یعنی جو سنی ہوئی بات ہے وہ دیکھی ہوئی بات کے برابر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو میں جو کچھ بیان کرتا ہوں زیادہ تر اپنے تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں، جو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کسی سے سن کر میں بیان نہیں کرتا۔ اس لیے جو کچھ میں عرض کرتا ہوں پورے یقین، تصدیق اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں۔ آج میں جس بات پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میرے بعض احباب نے پروگراموں کی بعض خامیوں کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے ایک میرے بڑے پڑھے لکھے ساتھی پروفیسر عزیز جبران انصاری صاحب ہیں، کہ جو اردو ادب پر بڑا عبور رکھتے ہیں، زبان پر بڑی ان کی مہارت ہے۔ انہوں نے میرے ایک لفظ پر اعتراض کیا اور وہ لفظ تھا محکمہ۔ میں نے محکمہ کہا تھا، انہوں نے کہا نہیں محکمہ ہے صحیح لفظ، تو چلیے ان کی بات میں نے مان لی ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل پر یا الفاظ پر عام طور سے توجہ نہیں دی جاتی، لیکن میں ابھی اس کی وجہ بھی بتا دوں گا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میری عمر، میری کمزوری، بیماری اور دانتوں کا مسئلہ، یہ سب مل کر مجھے اپنے الفاظ پر قابو نہیں رہنے دیتے۔ تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات اور منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، اور اگر دانت صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو وہ بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے الفاظ میں کمی بیشی اگر میری ہوتی ہے تو دانستہ نہیں ہوتی، وہ نادانستہ ہوتی ہے یا میری مجبوری کے تحت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے خود اندازہ ہوتا ہے، میں جب سنتا ہوں ریکارڈنگ کے بعد تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں تو مجھے آخر میں الرحیم کی جگہ رحیم سنائی دیتا ہے۔ تو مجھے ایوب خان کے دور کے ایک ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر یاد آ جاتے ہیں، رحمان گل، میرا خیال ہے ان کا نام تو رحمان گل ہوگا، لیکن پٹھان حضرات جو ہیں وہ ہے کو خے اور خے کو ہے بولتے ہیں۔ تو ان کا نام اخباروں میں پورے بڑے کہنا چاہیے کہ نقطے کے ساتھ رحمان گل لکھا جاتا تھا۔ میں حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف کہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ریکارڈنگ میں وہ میرے دانتوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ رحیم مجھے بھی خود سنائی دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پروگرام میں جو فنی اور تکنیکی خامیاں ہیں اس پر تھوڑا تھوڑا کر کے قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جدید دور کی ٹیکنالوجی سے اور علوم سے زیادہ واقف نہیں، اس لیے بعض چیزوں پر ہمارا بس نہیں چل رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ کر کے دوستوں کے مشورے سے، جس میں سب سے زیادہ میرے نواسے صادقین کا ہاتھ ہے کہ اس نے میری بڑی مدد کی ہے، تمام تکنیکی جو خامیاں خوبیاں ہیں وہ اس نے درست کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کو اس کا اجر دے گا۔ میں یہ بتا دوں کہ میں اس زمانے کا ایم اے ہوں جرنلزم میں یا صحافت میں، کہ جس زمانے میں پرائیویٹ جرنلزم بھی کا امتحان بھی ہو جاتا تھا۔ تو میں نے اس وقت امتحان دیا تھا، اس زمانے میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، آج کا جو شعبہ ابلاغ عامہ ہے، اس کی جیسی سہولتیں سرے سے نہیں تھی۔ پھر یہ کہ میں نے پرائیویٹ امتحان دیا تھا، نہ میں کلاسوں میں گیا، نہ اساتذہ سے میرا کوئی رابطہ رہا، بس کتابیں پڑھی اور امتحان دے دیا میں نے۔ اور جرنلزم یا صحافت میں ایم اے کرنا، سمجھیے کہ ہمارے نثار احمد زبیری صاحب سابق اخبار جہاں کے ایڈیٹر اور شعبہ ابلاغ عامہ کراچی یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، صدر شعبہ ابلاغ عامہ، ان کے اصرار پر میں نے جرنلزم میں ایم اے کیا، ورنہ میں فلسفی میں ایم اے کر چکا تھا۔ جب اخباری دنیا سے میری طویل وابستگی انہوں نے دیکھی تو مجھ سے کہنے لگے بھائی آپ جرنلزم میں کیوں نہیں ایم اے کر لیتے؟
میں نے کہا صاحب آپ کو پتہ ہے میرے پاس نہ وقت ہے نہ سرمایہ ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کورنگی سے مجھے آتا ہوئے دیکھتے ہیں اور میں کتنی جگہ کام کرتا ہوں، میری حالت کام کرتے کرتے اس وقت یہ ہے کہ بقول شاعر غالباً قابل اجمیری تھے یہ شاعر بھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ اجل کی گود میں قابل عمر ہوئی ہے تمام، اجل کی گود میں قابل عمر ہوئی ہے تمام، عجب نہیں کہ میری موت زندگی ہو جائے۔ تو اپنا تو یہ حال ہے کہ شاید موت جو ہے وہ زندگی ہوگی، زندگی جو ہے موت کی طرف گزاری ہے، بھاگتے دوڑتے ادھر ادھر اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ تو اس عالم میں زبیری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایم اے کر لیں جرنلزم میں۔ میں نے کہا صاحب میں کیسے کروں؟ کہ لیں آپ کو پڑھنا لکھنا تھوڑی پڑے گا، آپ تو جا کے بس امتحان میں بیٹھ جائیے اور پاس ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ میں حیران ہوا۔ خیر ان کے کہنے پر میں نے داخلہ فارم جمع کرایا یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کس پرچے میں امتحان دینا ہے اور کب دینا ہے۔ پھر سال بھر کے بعد جب وہ آیا امتحانات کا شیڈول جسے کہتے ہیں گوشوارہ، اس فہرست سے مجھے پتہ چلا کہ فلاں فلاں پرچے کا امتحان دینا ہے اور فلاں فلاں تاریخ کو امتحان دینا ہے۔ میری تیاری تو سرے سے کچھ تھی نہیں، میں نے بھاگ دوڑ کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وسائل بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں میرے پاس۔ تو میں نے سلامی صاحب جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے اور تابندہ لاہری صاحبہ کے کچھ نوٹس لیے، اور ایم اے سال اول میں ایک کتاب خریدی، ایم اے سال دوم میں دوسری کتاب خریدی۔ بس یہ نوٹس اور یہ دو کتابیں میرا کل سرمایہ تھی امتحان کے لیے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر امتحان دے دیا، اور امتحان کے دوران ایک اور بڑی دلچسپ بات ابھی یاد آئی ہے مجھے کہ میں اسکول میں سروس کرتا تھا، تو اس زمانے میں اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے بچوں کے، تو میں وہاں امتحانی ڈیوٹی کرتے کرتے ہاتھ میں پرچے یا کتاب رکھ کے اور ٹہلتا ہوا پڑھتا جاتا، دیکھتا نوٹس دیکھتا جاتا، اور دوپہر میں جا کے یونیورسٹی میں یا سینٹر میں جا کے امتحان دے دیتا تھا۔ تو یہ میرا ایم اے جرنلزم کا طریقۂ واردات تھا۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد جب نتیجہ آیا اس وقت میں جسارت میں جا چکا تھا۔ روزنامہ جسارت کا میگزین سیکشن عام جو ان کا بڑا دفتر تھا اس سے کچھ فاصلے پر تھا، میری ڈیوٹی میگزین سیکشن میں تھی اس زمانے میں۔ تو دفتر سے فون آیا کہ کمالی صاحب آئیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ جائیے۔ میں نے کہا کیوں، کیا خیریت؟ کہ آپ کا نتیجہ آیا ہے ایم اے جرنلزم کا۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے آپ نے ایسا نااہل سمجھا کہ میں پاس نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ پاس ہونے کی مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں۔ نہیں کہلے نہیں خالی پاس نہیں ہوا، آپ کو سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، ورنہ خالی پاس ہونے کے تو نمبر ہوتے ہیں، آپ کا نام آیا تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے امتحان دیا تھا تو آپ سیکنڈ پوزیشن لے کر آئے ہیں۔ یقین کیجئے میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو اس بات کا یقین آئے گا کہ مجھے اپنے نتیجے کی اور کامیابی کی خوشی سے زیادہ اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ اگر سیکنڈ پوزیشن لے سکتا ہے تو باقی طالب علموں کو کیا حال ہوگا، کیا پڑھا ہوگا انہوں نے، کیا کیا ہوگا۔ اور میں اگر کچھ پڑھ جاتا تو شاید کچھ اور اچھے نمبر لے لیتا۔ میرے پاس تو نہ وسائل تھے نہ وقت تھا، میں بس جا کے امتحان دے دیتا تھا۔ تو مجھے معیار تعلیم پر افسوس ہوا کہ اتنا گر گیا ہے معیار تعلیم کہ مجھ جیسا آدمی سیکنڈ پوزیشن لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ میرے لیے کوئی فخر کی خوشی کی بات نہیں تھی، بلکہ قومی سطح پر یہ افسوس کا میرے لیے پیغام تھا، اور جس کا میں کافی عرصے تک لوگوں سے ذکر کرتا رہا۔ وہی سمجھے کہ ایسے ہی کہتا ہے یہ، لیکن حقیقت میں مجھے اندر سے درد تھا، دکھ تھا کہ ہمارا معیار تعلیم جو ہے وہ بہت ہی گر چکا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ جیسے میں نے کہا کہ میں موبائل، کمپیوٹر، جدید ذرائع ابلاغ اور وسائل ان سے واقف نہیں تھا، اس لیے اور نہ ہوں، اس لیے یہ اور اس دوران میرے نواسی نے مشورہ دیا گوشہ کمال شروع کرنے کا، جو ہم نے اچانک شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے ان ناقص معلومات اور تمام چیزوں سے نابلد ہونا یہ تو کمزوریاں تو پیدا کرتا، جس کا آپ سب نے مشاہدہ کیا۔ مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ سید منور حسن صاحب پر میرا جو پچھلا پروگرام تھا اس پروگرام میں آواز بہت کم ہوئی اور بیچ میں مختلف آوازیں کھٹ پٹ کی بھی آتی رہی۔ تو واللہ عالم وہ کیا ہوا، یہ ہماری ذاتی قومی کمزوری ہے، یہ ہمیں نہیں آتا تھا کچھ، تو جیسا بھی ہوا وہ پیش کر دیا۔ اب وہ دوبارہ تو میں نہیں کر سکتا، بس احباب کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ جو ایکسٹرا تار ہوتا ہے جس کو ہینڈ فری کہتے ہیں وہ لگا کر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بالکل صاف آواز آئے گی۔ یہ تجربہ میں خود کر چکا ہوں۔ تو ایک اور صاحب ہیں میرے دوست
بڑے اچھے دوست ہیں، ریڈیو پاکستان میں نیوز ڈائریکٹر کے حیثیت سے ریٹائر ہوئے انور سعید صدیقی صاحب، انہوں نے ہاشمی صاحب کے انتقال پر جب ہم جمع ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا انہوں نے کہ آپ جو ہیں یہ کچھ لکھ کر بولتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں یا رٹ کر کوئی گفتگو کرتے ہیں؟ تو میں نے ہنس کر کہا، میں نے کہا میرے پاس نہ اتنا ٹائم ہے نہ کچھ ہے، میں تو بس چند نکات لکھ لیتا ہوں کاغذ پر، وہ سامنے رکھتا ہوں اور ان نکات پر نظر ڈالتے ہوئے بالکل یہ سمجھیے کہ فوراً ہی بولنا شروع کر دیتا ہوں میں، کوئی تیاری نہیں ہوتی بھائی. اور تیاری کی وجہ میرے نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ مجھے کوئی رسمی گفتگو نہیں کرنی، میں تو روز مرہ کی طرح جیسے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اس انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ دلوں پر تک پہنچے. اور اس میں ظاہر ہے کہ کہیں اکلاہٹ بھی ہوگی، کہیں رکاوٹ بھی ہوگی، تو کوئی لفظوں میں ادھر ادھر ہیر پھیر بھی ہوگا، تو یہ ساری غلطیاں اس طرح ہوتی ہے جب آپ سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. میں کوئی مبلغ نہیں، مصلح نہیں کہ میں کوئی بڑی لمبی چوڑی تقریر تیار کروں یا رٹ لوں اور اس کے بعد عوام کے سامنے آؤں. میرا کوئی ذاتی مقصد تو ہے ہی نہیں ان پروگراموں سے، میں صرف آپ سے گفتگو کا ایک وسیلہ یا ذریعہ میں نے یہ تلاش کیا ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں. تو آپ ذرا ایک چیز پر غور کیجئے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے بعض احباب نے کہا کہ جی آپ کا یہ بیک گراؤنڈ جو ہے پس منظر بدلتا رہتا ہے. میں نے کہا بھائی ہمارا ملک جو ہے اس میں ہر ایک کا پس منظر بدل جاتا ہے، آج کچھ ہوتا ہے کل کچھ ہوتا ہے، تو میرا تو خالی پروگرام کا بیک گراؤنڈ بدل رہا ہے نا. میرا پس منظر اللہ کے فضل سے وہی ہے جو آج سے کتنے 79 سال پہلے میری پیدائش کے وقت تھا. میں اسی غریب گھرانے میں انہی غریب حالات میں رہ رہا ہوں. تو میرا پس منظر البتہ پروگرام میں پیچھے جو کچھ آپ کو پہلے کتابیں نظر آتی تھیں اور اس کے بعد پردہ نظر آتا تھا، تو پردے کے پیچھے سے نہیں بلکہ پردے کے سامنے سے میں بولتا تھا. آج دوبارہ میں کتابوں کو اپنے پیچھے رکھ کر گفتگو جو کر رہا ہوں اس کی وجہ بتا دوں کہ اس زمانے میں جب میں کتابوں کے ساتھ کر رہا تھا تو پنکھا چلائیں تو اس کی گھر کی آواز جو ہے پنکھے کی ریکارڈنگ میں اثر ڈال رہی تھی، اس کو متاثر کر رہی تھی. اور پنکھا بند کر لیں تو 2 بار ایسا ہوا ہے کہ میں گفتگو کے دوران اٹھ کے بھاگا گرمی سے، اتنی شدید گرمی کہ وہ الفاظ جو کچھ میرے ذہن میں تھے سب غائب، بھول گیا بالکل. اتنی میں اٹھ کے بھاگا اور بند کیا میں نے پورا. اب اس کے بعد جو پردے کو پیچھے رکھ کر میں نے جو پروگرام شروع کیا تھا وہ دراصل ایک ایئر کنڈیشن کمرہ مستعار ادھار لیا میں نے، اور اس پر میں پروگرام کرتا رہا. تو وہ چونکہ میرا کمرہ نہیں تھا تو مجھے زیادہ عرصے تک کسی دوسرے کی چیز استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا، اور اس میں بعض مسائل بھی پیدا ہو رہے تھے. تو میں نے کہا نہیں بھائی تھوڑی بہت گرمی برداشت کر لیتے ہیں، پنکھا ہلکا کر کے اور اپنے ہی کمرے میں ریکارڈنگ کرتے ہیں. اس کو لوگوں نے زیادہ پسند کیا ہے کہ کتابوں کے پس منظر میں آپ گفتگو جو کرتے ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہے ہمیں. تو بہرحال اب ہمیں ایک تو اللہ نے گرمی کا زور کم کر دیا ہے، بہتر مجھے موبائل میسر آ گیا ہے، کچھ تار وار کی جو کمی تھی، جو کمزوریاں خامیاں تھیں وہ ساری مجھے حاصل ہو گئی ہیں. اس لیے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے. انشاءاللہ اب آپ کو پروگرام میں خامیاں کم سے کم ملیں گی، باقی بشرط زندگی باقی. اللہ حافظ ناصر ہو ہم سب کا.